جب ہم کسی بھی الجھن میں پھنس جاتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں دکھائی پڑتا ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، راستے بند لگنے لگتے ہیں اور تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ تم اکیلے رہ گئے ہو، ساری دنیا آگے چلی گئی ہو، سب سے پیچھے اب تم ہی ہو۔ تو کائنات کا مالک، رب، آقا تمہارے دل پر دستک دے کر کہتا ہے کہ مایوس مت ہو، میں تمہارے پاس ہوں، تم سے بہت قریب ہوں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب لوگ تمہاری نیت کو نہ سمجھ پائیں، تمہاری صفائیوں پر یقین نہ کریں اور تم اندر سے ٹوٹنے لگو، تو یاد رکھو کہ دلوں کے بھیدی جاننے والا تمہاری سچائی سے واقف ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا کو چھوڑو، میرے پاس آؤ، لا تحزن ان اللہ معنا۔ تمہاری آنکھ سے گرنے والا وہ ایک آنسو کا قطرہ، جیسے تمہاری آنکھ سے گرنے والا وہ ایک آنسو جسے کسی نے نہیں دیکھا، جو تمہارے تکیے میں جذب ہو گیا، وہ کائنات کے رب کے یہاں ضائع نہیں ہوا، وہ تمہارے ہر درد کو گن رہا ہے اور فرما رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تم تھک چکے ہو، اب مزید لڑنے کی ہمت نہیں رہی باقی، اور تم ہار ماننے لگو، تو وہ مہربان رب تمہاری روح کو حوصلہ دیتا ہے کہ ابھی سفر باقی ہے۔ گرتے ہیں تو کیا ہوا، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں تمہیں تھامنے کے لیے موجود ہوں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ تمہاری دعائیں جو تمہیں لگتا ہے کہ اب تک قبول نہیں ہوئی، تمہیں لگتا ہے کہ اللہ بھول گیا، ارے اللہ بھولا نہیں ہے، وہ دعائیں بھلائی نہیں گئی ہیں، بلکہ اس کا ایک بہترین وقت مقرر ہے۔ وہ تمہارے صبر کو دیکھ رہا ہے اور تمہیں بہت خوبصورت تحفہ دینے والا ہے۔ بس دل سے کہو لا تحزن ان اللہ معنا۔ لوگ آتے ہیں، بدل جاتے ہیں اور چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یہ دنیا کا دستور ہے، لیکن وہ اکیلا ایسا ہے جو نہ بدلتا ہے، نہ دور جاتا ہے اور نہ کبھی تمہیں تنہا چھوڑتا ہے، بلکہ ہر موڑ پر، ہر پریشانی پر تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سچی محبت پر بھروسہ کرو اور کہو لا تحزن ان اللہ معنا۔ زندگی کی یہ دھوپ، چھاؤں، یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ محض ایک امتحان ہے، یہ تمہاری منزل نہیں ہے۔ تمہاری اصل منزل تو سکون ہے، اور وہ سکون تمہیں اسی یقین سے ملے گا کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ میری یہ تحریر آپ کو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں، اور اسی طرح کی ویڈیو کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔